تو عزیز میری ماں اور بہنوں، جو بھی اس گروپ میں شامل ہے، بہت اچھے سے سنیے گا کہ ہم سورہ یاسین تو پڑھتے ہیں، ہر روز پڑھتے ہیں، کچھ اور پڑھیں یا نہ پڑھیں، سورہ یاسین تو ہم لازمی پڑھتے ہیں۔ تو سورہ یاسین ہمیں کیا کہتا ہے، ہمیں کیا سکھاتی ہے، ہم تک کیا پہنچانا چاہتی ہے، اور ہم اس کو کس انداز میں پڑھتے ہیں؟ آئیے ذرا ہم پڑھتے ہیں۔ یاسین۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن مجید کی ہر سورت کے فضائل میں یہ بات ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا پوری کائنات جمع ہو کر بھی کسی ایک سورت جیسی سورت پیش نہیں کر سکتی۔ بعض صورتوں کی کوئی خاص فضیلت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ کے فضائل، سورہ یاسین کے فضائل، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے یہ رمضان میں سورہ حجرات، سورہ تغابن، اس کے علاوہ مزید اور صورتوں سے پہلے میں نے 3 صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر پڑھایا تھا آپ سب کو، جس میں کیا تھا، سورہ نساء تھی، سورہ حجرات تھی اور سورہ نور تھی، اور ان کی الحمدللہ سے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ وضاحت بھی ہم سب نے بیان کی تھی۔ اسی طرح سورہ یاسین بھی ہے کہ یاسین سب سے پہلے تو یہ حروف مقطعات ہیں، ٹھیک ہے، ان کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو کئی روایات موجود ہیں سورہ یاسین کے بارے میں، لیکن کیا ہے کہ سورہ یاسین کو قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی بہت مشہور روایت ہے، لیکن جہاں تک میری سرچ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ روایت بھی ضعیف ہے، یعنی کمزور ہے، یعنی اس کے جو راوی ہیں، اس کو بیان کرنے والے مصنف ہیں، وہ ضعیف ہیں، کمزور تر حدیث ہے یہ، اور ہم نے حدیث وہ لینی ہے، ہم نے اس حدیث پر عمل کرنا ہے جو حدیث صحیح مسلم اور بخاری نے روایت کی ہو، جو حدیث متفقن علیہ ہو۔ متفقن علیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو صحیح بخاری اور مسلم دونوں نے مل کر آسان انداز میں بیان کیا ہو۔ آگے والقرآن الحکیم، اور قسم کھائی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، جو حکمت سے بڑا پڑا ہے، ماشاءاللہ۔ قسم سے مقصود کیا ہے؟ اس بات کا یقین دلانا ہے جس کے لیے قسم اٹھائی ہے، جیسا کہ الحکیم کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ قرآن دانائی اور حکمت سے بھرپور ہے، اس کی ہر بات ہی کمال، ہر بات ہی دانشور اور عقل و دانش پر مبنی ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ قرآن انتہائی محکم اور مضبوط ہے، اس کی آیات میں کوئی باہمی اختلاف نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن حکیم کی قسم کھا کر 3 باتیں فرمائی ہیں۔ کتنی باتیں فرمائی ہیں؟ 3 باتیں۔ سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ یقیناً تو رسولوں میں سے ہے جنہیں ہماری طرف بھیجا گیا ہے۔ اب دوسری بات کیا ہے؟ یقیناً تو سیدھے راستے پر ہے۔ یہ کس کو فرمایا جا رہا ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے۔
اور تیسری بات کیا ہے کہ یہ عزیز اور رحیم کا نازل کرتا ہے۔ قسم اور جواب۔ قسم میں مناسبت بالکل واضح ہے کہ آپ کی رسالت اور دوسری دونوں باتوں کے لیے اور کوئی دلیل نہ بھی ہو تو یہ قرآن ہی ان کی دلیل کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حکمت سے بھرپور اور ہر لحاظ سے محکم یہ قرآن اس بات کا شاہد ہے، اس بات کا گواہ ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، بالکل سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو بہت ہی عزیز بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اس میں قرآن کی عظمت اور رفت کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، اس لیے قرآن کی قسم اٹھائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ آگے ہمارے پاس آیت ہے، آیت نمبر ہے 3۔ اِنَّقَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اب آیت نمبر 3 ہمیں کیا بیان کر رہی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے کہ بلا شبہ تو یقیناً بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس سے کیا مراد ہے کہ اس کا مطلب نہیں کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رسول ہونے میں کوئی شک تھا، یعنی اس کی تفسیر میں اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ ہوں، بلکہ یہ ہمارے لیے اتاری تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ کیا کہا کہ یہ ان کفار کی تردید ہے جو کہتے تھے کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اپنی طرف سے گھڑ کر، یعنی اپنی طرف سے یہ کلام گھڑ کر ہمیں بیان کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آج کل بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں بھی اپنی اور قرآن کی ترجمے بھی اپنے بنائے پھرتے ہیں اور ہمیں سناتے ہیں، تو یہ ان کی تردید کی گئی ہے، کفار کی تردید کی گئی، اور اس لیے اس کو اِنَّقَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یعنی بتایا گیا کہ یقیناً مجھے بھی بھیجا گیا ہے، کن پر؟ قوم پر، اپنی امت پر، تاکہ میں ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دوں اور برے راستے سے ان کو روکا جائے۔ آگے ہمارے پاس آیت ہے 4 نمبر، عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، سیدھی راہ پر ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ دین توحید پر ہیں۔ کون؟ اللہ کے نبی، جو سیدھا اللہ تک پہنچا دیتا ہے، جو سیدھا کس تک پہنچاتا ہے؟ اللہ تک۔ جیسا کہ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ، اور سیدھا راستہ اللہ ہی پر جا پہنچتا ہے اور ان میں سے کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں۔ اب ساتھ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ کیا ہے؟ دین پر ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ یہ راستہ ٹیڑھا بھی ہے، ٹیڑھا پن بھی اختیار کرتا ہے۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس کو کس انداز سے اپنی زندگی میں لے کر چلنا ہے۔ سیدھے راستے پر چلیں گے تو جنت ہمارا مقدر بن جائے گی، اور اگر ٹیڑھا راستہ اختیار کر لیں گے تو نعوذ باللہ جہنم میں ہمیں گرا دیا جائے گا۔ ہم آگ، جس کا ایندھن آگ اور انسان ہے، پتھر اور انسان ہے، اس آگ میں ہمیں بھی دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آگے ایک آیات رہ گئی ہے، زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، آپ کوشش پوری کیجئے گا کہ اس کو ہم سمجھیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں قرآن کیا کہتا ہے، قرآن ہمیں کیا سمجھاتا ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ سب پر غالب ہے، نہایت مہربان ہے، نہایت مہربان کا نازل کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے،
یعنی یہ کسی بے اختیار اور بے بس شخص کا کلام نہیں ہے جس کے جھٹلانے کی کوئی پرواہ نہ ہو، بلکہ اس اللہ تعالیٰ کا نازل کرتا ہے جو سب پر غالب ہے، ساتھ ہی وہ بے حد رحیم رحم والا بھی ہے، اور اس نے تمہاری ہدایت کے لیے تم پر رسول بھی بھیج دیا، کتاب بھی نازل فرما دی، پھر تمہیں مہلت بھی دے دی۔ پھر مہلت بھی کیا دی کہتی، اور جھٹلانے پر فوراً تمہیں پکڑتا بھی نہیں ہے، اور اگر اس کی آیات کو، اس کی باتوں کو جھٹلایا جائے تو وہ تم پر فوراً عذاب بھی نہیں نازل کرتا، فوراً عذاب بھی نہیں نازل کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی بہت رحیم، اپنے بندوں پر رحم کرنے والے ہیں، غفور الرحیم ہیں، بخشنے والے ہیں۔ جو ہم سے پہلی قومیں آئیں ان پر بہت سے عذاب ہوا کرتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ آج اگر ہم ایسے ہیں کہ قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، لیکن اپنے اللہ کی طرف پلٹ کر نہیں جاتے۔ پھر جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پھر ہم مسجدوں میں دوڑتے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری پکار کو سن لے، تو اللہ فرماتے ہیں جب میں تمہیں اتنا کچھ عطا کر رہا ہوتا ہوں، تمہیں رزق بھی دے رہا ہوتا ہوں، تمہیں ہر چیز سے نواز رہا ہوتا ہوں، تو تب تیرا شکر، تب تم مجھے یاد نہیں کر سکتا، تب تو اپنے اللہ کا شکر بجا نہیں لا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم صبر کرو، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تم پر اگر کوئی آزمائش آ جائے تو صبر کر لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ کل سیکنڈ لیکچر چھٹی آیات سے سٹارٹ ہوگا اور 10 آیات ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گی اللہ کے فضل سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔